آج کی اس محفل میں 10 سنہری اصول تفصیل سے بیان کیے جائیں گے کہ جن پر اگر خاوند حضرات عمل کرنا شروع کر دیں تو گھر کی زندگی پرسکون اور خوشگوار ہو سکتی ہے۔ یہ باتیں ظاہر میں چھوٹی چھوٹی نظر آتی ہیں، مگر چھوٹی باتوں سے ہی بعد میں جھگڑے بن جاتے ہیں۔ جس طرح پہاڑ چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے مل کر بنا، چھوٹی چھوٹی غلطی کو چھوٹا مت سمجھو، اس لیے کہ چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے مل کر پہاڑ بن جاتا ہے۔ تو یہ باتیں بظاہر میں معمولی نظر آئیں گی، لیکن حقیقت میں ان کا انسانی زندگی کے اوپر بہت اثر ہوتا ہے۔ آپ آج سے ان پر عمل کرنا شروع کریں، پھر دیکھیں کہ آپ کی ازدواجی زندگی پر کتنے خوشگوار اثرات پڑتے ہیں۔ اس کو اپنی زندگی کا اصول بنا لیں کہ جب بھی گھر میں داخل ہو مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں داخل ہوتے مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہوتے اور اہل خانہ کو سلام کرتے۔ یہ بظاہر معمولی بات نظر آتی ہے، لیکن اس کی برکات کا تجربہ کئی دفعہ ہوا۔ ایک مرتبہ کراچی کا ایک جوڑا میرے پاس آیا۔ دونوں کی شادی کو 6 سال گزر چکے تھے۔ دونوں سلسلے میں بیعت تھے اور دونوں نیک ذہن تھے۔ انہوں نے مل کر بات کی کہ ہم آپس میں اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ گزارا مشکل ہے، لیکن ہم اپنے والدین کو ابھی تک یہ بات نہیں بتا سکے۔ ہم نے سوچا کہ پہلے اپنے حضرت صاحب کو بتا دیتے ہیں تاکہ آپ کے علم میں رہے اور کل کو آپ ہم سے ناراض نہ ہو۔ اب ہم دونوں مل کر آئے ہیں تاکہ آپ کو اس صورتحال کی اطلاع دے دیں۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی معاملہ کیا بنتا ہے، تو ان کی تھوڑی دیر کی بات چیت سے پتہ چلا کہ ان دونوں کے درمیان جھگڑے کی ابتدا یہ ہوتی ہے کہ خاوند کا کاروبار آج کل اچھا نہیں تھا، کیونکہ ملک کی معاشی حالات کی وجہ سے اکثر لوگوں کے کاروبار دباؤ کا شکار تھے۔ اب چونکہ خاوند کا کاروبار اچھا نہیں تھا، وہ اپنے بزنس سے مطمئن نہیں، کوشش کرتا ہے لیکن کام نہیں چلتا۔ لینے والے جو ہے وہ پیسے مانگتے ہیں لیکن اس کے پاس ہوتے نہیں۔ چنانچہ جب وہ گھر آتا تو اسی فکر اور سوچ میں ہوتا، لہذا وہ بیوی سے بات کرتا، نہ کوئی اسے زیادہ وقت دیتا، بلکہ طبیعت کے اندر چڑچڑاپن ہوتا۔ کاروبار اچھا نہ ہونے کی وجہ سے ذرا سی کوئی بات ہوتی تو بس غصہ اپنے بچوں پر یا بیوی پر نکالتا۔ ادھر بیوی کا یہ حال کہ وہ اپنے میاں کے لیے کھانا تیار کرتی اور 2 گھنٹے اس کی انتظار میں بھوکی رہتی کہ میاں آئیں گا تو اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں گی۔ اب جو عورت 2 گھنٹے سے گھر میں بھوکی بیٹھی ہو کہ میرا میاں آئیں گا تو اس کے ساتھ مل کر کھانا کھاؤں گی، اور وہ میاں گھر آئے تو اس کا منہ بنا ہوا ہو اور ناراض ہو، تو بیوی تو یہی سمجھیں گی کہ شاید اسے مجھ سے کوئی دلچسپی اور تعلق ہی نہیں ہے۔ چنانچہ اس وجہ سے ان کے درمیان جھگڑا شروع ہو جاتا۔ جب چنگاری بھڑک اٹھے تو پھر تو آگ کے شعلے بھڑکتے دیر نہیں لگتی۔ بہرحال اس عاجز نے اس میاں سے کہا کہ آپ نے جو اپنے والدین کو بتانا ہے اس میں 6 مہینے تاخیر کر لیں اور 6 مہینے ایک نصیحت پر عمل کریں۔ مجھے امید ہے کہ اس پر عمل کرنے سے آپ کی مشکلات کا حل نکل آئے گا۔